اعجاز الحق صاحب منہاج القرآن کے لائیو ممبر بھی ہیں. میں نے کہا میں تو آپ کا لائیو ممبر ہوں. رضوی صاحب آپ بھی آ جائیں, آپ بھی ساتھ آ گئے. شاہ جی تھوڑا سا رستہ دیں, شاہ جی کو کہیں رستہ دیں تھوڑا. شاہ جی آپ سائڈ پہ ہوں, آپ نیچے آ جائیں نیچے آپ. ٹائم آ جائے نا حیدر صاحب, فٹ ہو جائے گا یار, بندہ پتلا ہوا بھی جاتا ہے. میں نے کسی ایک لمحے میں مذاکرات سے انکار نہیں کیا. میں اس پروپیگنڈا کو رد کر رہا ہوں جو گزرا یہ تاثر پیدا کر رہے ہیں. ان دونوں کو اس لیے اپنے ساتھ کھڑا کیا ہے تاکہ یہ شہادت ہو, گواہ ہو کہ ہم نے مذاکرات کو رد نہیں کیا. اب سنیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں غزہ میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں, اور آپ سب کی دعا ہے ان کی بلندی درجات, اور اللہ تعالیٰ فلسطینیوں پر غزہ میں جو ظلم اور جبر و بربریت ہو رہی ہے اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور انہیں آزادی دے, اور ریاستی جبر و بربریت کا شکار ہیں اللہ ان کی مدد و نصرت فرمائے. ہماری مکمل یکجہتی غزہ کے شہیدوں اور غزہ کے مظلوموں کے ساتھ ہے, تن من دھن کے ساتھ. اور ہم وہاں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ذریعے لندن سے باقاعدہ ہر قسم کی امداد بھی مسلسل بھیجتے رہتے ہیں. اسی طرح آپ مائک اوپر کر دیں, میں نیچے آ جاتا ہوں. اور اب ٹھیک ہے, اب آگے کرتے ہیں. ایک سٹیپ اگر نیچے ہو جائیں, ایک سٹیپ. ڈاکٹر صاحب ایک سٹیپ, ہم ایک سٹیپ نیچے جائیں گے. مائکس کو اوپر آنا. مائک اوپر ایک سٹیپ نیچے ہو جائیں. تار چڑھواؤ, تار چڑھواؤ. اب آپ اوپر ہو جاؤ نا, میں نیچے چلے جاتا ہوں. اب ٹھیک ہے. اس کے بعد چلو ٹھیک ہے, چلے نیچے آ جاتا. آپ ادھر ہی کھڑے ہو جائیں. بھائی مائک نیچے گراؤ, ادھر ساتھ نیچے کرو. ساتھ نیچے کرو, نیچے آ جائے, نیچے آ جائے. یہ ہم چھوڑیں سر آئیں پلیز, آئیں. مائک گراؤ, اٹھائیں. ڈاکٹر صاحب یہاں سوری نیچے آئے. کہہ دو نا اس کو نیچے آئے نا یار. یہ لوگ اسی طرح ہم وزیرستان میں جتنی شہادتیں ہوئی ہیں پاک فوج کے جوانوں کی, چھوڑ دو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ضرب عزم کے دوران ہم ان تمام پاک فوج کے شہیدوں کو ان کی عظمت پہ سلام کرتے ہیں اور ان کی بلندی درجات کے لیے دعا کرتے ہیں, اور پاک فوج کی استقامت اور پاکستان کی سالمیت کی حفاظت اور اس کو دہشت گردی سے پاک کرنے کے لیے ان کی مبارک جدوجہد پر ان کو سیلوٹ کرتے ہیں, اور ہر لمحہ ان کے ساتھ ہماری یکجہتی ہے, تن من دھن کے ساتھ پاک فوج اور ان کے جوانوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اسی طرح وہ تمام لوگ جو پورے پاکستان میں دہشت گردی کا شکار ہوئے اور شہید ہوئے, ممکن ہے 50,000 کے لگ بھگ شہادتیں ہوئی ہوں گی, ان سب کے ساتھ اور ان کے پسماندگان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں. اگلی امپورٹنٹ بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بہت سے لوگ آج بھی پارلیمنٹ میں تقریریں کرتے رہے اور آئین, قانون اور جمہوریت کی بات کرتے رہے, اور پارلیمنٹ کے تقدس کی اور اس کی سینکٹیٹی کی اور اس کی سیکریٹنس کی بیان کرتے رہے. ہم بھی پارلیمنٹ کو بطور ادارہ ملک کا مقدس ادارہ سمجھتے ہیں, عدلیہ کو بطور ادارہ مقدس ادارہ سمجھتے ہیں. یہ عمارتیں ریاست کی عمارتیں ہیں,
ہم ان کے تقدس کو سب سے بڑھ کر قائم رکھنے کے حق میں ہیں، مگر میں پارلیمنٹ کے فلور پر جمہوریت کے نام پہ تقریریں کرنے والے لیڈروں سے پوچھتا ہوں کیا ان ممبران کو جو جمہوریت کے ڈیریل ہونے اور نہ ہونے پر تقریریں کر رہے ہیں، انہیں ریاستی جبر و بربریت کی صورت میں صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے حکم سے سرکاری وردی پہنے ہوئے 1000 کے قریب جو پولیس کے افراد نے قتل و غارت کی اور 14 افراد کو شہید کر دیا اور 90 کو گولیوں سے چھلنی کر دیا، میں ان لیڈروں سے پوچھتا ہوں وہ شہادتیں ان کو نظر نہیں آ رہی؟ کیا آپ کی جمہوریت میں ان بے گناہ نہتے معصوم لوگوں کا قتل عام آپ کی جمہوریت میں جائز ہے؟ کیا 90 افراد کو گولیوں سے چھلنی کرنا آپ کی جمہوریت کے معنی میں جائز ہے؟ کیا رات کے 12 بجے بغیر کسی اشتعال کے، بغیر کسی جرم کے گھروں میں سوئے ہوئے لوگوں پر دعویٰ بولنا، حملہ کرنا اور 14 گھنٹے تک سرکاری آپریشن جاری رکھنا، جس کی سربراہی ڈی آئی جی آپریشن، 7 ایس پی اور درجنوں ایس ایچ او سمیت پوری پولیس کی نفری 1000 کے لگ بھگ پنجاب کے کئی ڈویژن سے بلائی ہوئی 14 گھنٹے کرتے رہے، کیا آپ کی جمہوریت میں یہ جائز ہے؟ میں ایک سوال پوچھتا ہوں آپ کو، آپ آج جمہوریت کے ڈیریل ہونے کی بات کرتے ہیں، وہ 100 افراد کو گولیوں سے چھلنی کرنا وہ جمہوریت کو ڈیریل کرنے کا عمل ہے یا نہیں؟ بولیے جمہوریت کو ڈیریل کون کر رہا ہے؟ بولیے آئین کو پامال کون کر رہا ہے؟ بولیے رول آف لا کا خاتمہ کس نے کیا ہے؟ ہم تو جمہوریت کو بچانے، آئین کو بچانے اور رول آف لا کو بچانے کے لیے نکلے ہیں کہ یہ لوگ عوام کے قاتل ہیں، یہ لوگ آئین پاکستان کے قاتل ہیں، یہ لوگ جمہوریت کے قاتل ہیں۔ اگر یہ رہے تو پاکستان کی ریاست کا قتل ہو جائے گا۔ آپ ان کو بچانے کا نام جمہوریت کہتے ہیں؟ اب میرا اگلا سوال یہ ہے کہ اگر حمزہ شریف صاحب عزیز ہیں ہمارے، شہباز شریف صاحب کے بیٹے ہیں، اللہ نہ کرے اگر حمزہ شریف صاحب پر وہ اقتدار میں نہ ہوتے، کوئی اور چیف منسٹر ہوتا اور ان کے گھر پہ دھاوا بولا جاتا اور حمزہ شریف صاحب خدا نہ کرے شہید کر دیے جاتے، تو میں نواز شریف صاحب اگر حسن نواز اور حسین نواز اللہ نہ کرے 100 بار کہتا ہوں، رات کے 12 بجے وہ شہید کر دیے جاتے اور شہید کرنے والے آپ اپوزیشن میں ہوتے، کوئی اور وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم ہوتا اور شہید کرنے والے پولیس کی وردی میں ہوتے اور ڈی آئی جی آپریشن لیڈ کر رہا ہوتا، ایس پی ہوتے، 1000 کے قریب پولیس کے افسران ہوتے، چھپ کے سیول وردی میں نہیں 12 گھنٹے تک کھلے بندوں سرکاری وردی میں گولیاں چلتی، اور حسن نواز، حسین نواز اور حمزہ شریف اور ہماری بیٹی اور آپ کی بیٹی مریم نواز، اللہ نہ کرے سب کی حفاظت ہو جان کی، خدا نہ خواستہ وہ بیٹی شہید ہو جاتی، تو میں آپ سے پوچھتا، آپ اسمبلی کے فلور پہ جمہوریت کی باتیں کرتے، آپ پھر آئین کی تلقین کرتے، آپ قانون کی تلقین کرتے، اور پھر یہ کچھ ہونے کے بعد 2 مہینے گزرنے کے باوجود بھی آپ کی ایف آئی آر درج نہ ہوتی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، دل پہ ہاتھ رکھیں، وضو کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اللہ کے حضور سجدہ کریں اور خدا کو حاضر ناظر جان کر جواب دیں، آپ کیا کرتے؟ کچھ بعید نہیں کہ آپ اپنے طاقتور جتھوں کے ذریعے اگر ایف آئی آر درج نہ ہوتی تو قاتلوں کو قتل کروا دیتے، ایک شخص زندہ نہ چھوڑتے، چونکہ آپ کے پاس جتھے ہیں، آپ کے پاس قاتل ہیں،
آپ کے پاس بدمعاش ہیں، آپ سب کچھ کروا سکتے ہیں. ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم شریف لوگ ہیں. ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم آئین کی عزت کرنے والے ہیں. ہمارا جرم یہ ہے ہم قانون کی پاسداری کرنے والے ہیں. ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم جمہوریت کی پاسداری کرنے والے ہیں. ہم عدالتوں کے دھکے کھا رہے ہیں، تھانے جاتے ہیں، قانون کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں. جب انصاف نہیں ملے گا ہماری جگہ آپ اپنے آپ کو رکھ لیں، اور ان شہید بیٹوں اور بیٹیوں کی جگہ اللہ نہ کرے آپ اپنی اولاد کو رکھ لیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کیا کرتے؟ جو کچھ قیامت آپ بپا کرتے، ہمارے صبر کا اندازہ کرو، ہمارے حوصلے کا اندازہ کرو، ہماری جمہوریت پسندی کا اندازہ کرو، ہماری قانون پسندی کا اندازہ کرو، ہماری آئین پسندی کا اندازہ کرو. پارلیمنٹ کے فلور پہ جو لوگ چیختے ہیں وہ جواب دے میرے سوال کا. ادھر کیوں نہیں آتے؟ سوال کی طرف کیوں نہیں آتے؟ کوئی شخص میرے سوال کا جواب دینے کو تیار نہیں. جمہوریت ڈیریل نہ ہو جائے. میں پوچھتا ہوں کون سی جمہوریت؟ حیدرآباد رضوی صاحب ہمارے بھائی ہیں، الطاف بھائی سے، عشرت العباد صاحب ہمارے بھائی ہیں، ایم کے لوگ. میں ان سے پوچھتا ہوں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے کراچی، لاشیں گرتی ہیں، خون سے نالا گیا ہے. یہ جمہوریت ہے؟ جمہوریت میں جانوں کی حفاظت ہوتی ہے. لہذا میں محترم اچکزئی صاحب سے پوچھتا ہوں، محمود خان اچکزئی صاحب سے احترام کے ساتھ پوچھتا ہوں. میں پختون لیڈروں سے جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں احترام سے پوچھتا ہوں، اللہ نہ کرے اگر ان کا بیٹا بیٹی اسی طرح جو ماڈل ٹاؤن میں ہوا، اسی ماحول میں، سرکاری وردی میں، پولیس افسران کے لیڈرشپ میں، اگر آپ کے خاندان کے لوگ بیٹے بیٹی قتل ہو جاتے اور اچکزئی صاحب اور 2 مہینے آپ دھکے کھاتے، آپ کی ایف آئی آر بھی نہ کٹتی، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہو، آپ اسمبلی میں آ کے کھڑے ہو کر جمہوریت کی بات کرتے ڈیلیل ہونے کی؟ آپ بغاوت کر دیتے. میں جانتا ہوں بلوچ غیرت مند قوم ہے، پختون غیرت مند قوم ہے، اور پختونوں بلوچوں سے زیادہ شاید کوئی غیرت مند جرت مند قوم پیدا ہوئی ہو. آپ کیا کرتے؟ دیکھتے جب قانون نے آپ کو انصاف نہیں دیا تو آپ میں سے ہر ایک کے گھر کلاشن کوفیں ہوتی ہیں، ہر گھر مسلح ہے، آپ ڈھونڈ کے رکھ دیتے قاتلوں کو، خود بدلا لیتے. ہمارے قتل عام کے بعد آپ یہاں جمہوریت کے ڈیلیل ہونے کی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ 100 شہید آپ نے تو شہید کر دیے تھے نا. 100 جب چھلنی کر دیا گولیوں سے اور 100 گر گئے تو آپ نے تو 100 بندے قتل کر دیے. زندگی موت کا مالک اللہ ہے. الگ بات کے 14 اللہ کے حضور پیش ہو گئے، 90 ہاسپٹل میں زیر علاج ہوئے. آپ نے 100 آدمیوں کو گولیوں سے بھونا، ہلاک کر دیا. اگر آپ کے ساتھ یہ ہوتا تو پختونوں کی غیرت، بلوچوں کی غیرت، شریف برادران کی غیرت اور تمام پولیٹیکل لیڈرز، ان سے پوچھتا ہوں آپ کیا کرتے ہیں؟ جو کچھ آپ کرتے ہم نے وہ نہیں کیا. ہم نے وہ نہیں کیا. ہم امن پسند ہیں، ہم جمہوریت پسند ہیں، ہم قانون پسند ہیں، ہم آئین پسند ہیں. آپ نے ہماری آئین پسندی کو، امن پسندی کو کمزوری سمجھا. اب جج بھی حکم دے چکا ہے، سیشن جج نہیں بیٹے، سیشن جج بھی حکم دے چکا ہے. 5 دن ہو گئے، اب سیشن جج کے حکم کے بعد بھی نواز شریف صاحب آپ اتنے بے خبر ہیں کہ سیشن جج کا آرڈر ہے 21 افراد کے خلاف جو نومینیٹڈ ہیں ایف آئی آر درج کی جائے. اگر عدلیہ کے حکم سے بھی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی تو مجھے آپ جواب دیں، اس ملک میں کون سا قانون ہے، کون سی جمہوریت ہے، کون سا آئین ہے؟ آپ ہوتے تو آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے.
ہم نے قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیا. اور باقی دوسرا کیس الگ ہے جو 18 کروڑ عوام کا معاشی قتل ہو رہا ہے, وہ کیس الگ ہے. میں ابھی ایک کیس کوٹ کر رہا ہوں. اس کے بعد میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں. حکومت بار بار یہ جھوٹا پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ ہم نے ٹیمیں بھیجی ہیں اور قادری صاحب نے مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا ہے. یہ آپ کے سامنے سن لے. جو ٹیم آئی تھی اسلام آباد کے ہمارے پہلے دھرنے پر حیدرآباد رضوی صاحب آئے تھے. میں برملا میڈیا کے ذریعے حکومت کا جھوٹ, کذب اور تہمت اس کا پردہ چاک کر رہا ہوں. جھوٹا پروپیگنڈا کر کے ایک فراڈولنٹ انہوں نے کمپین شروع کر رکھی ہے. کوئی میرے پاس نہیں آیا مذاکرات کے لیے اور میں نے کسی کو انکار نہیں کیا. یہ حیدرآباد رضوی صاحب سامنے کھڑے ہیں, محترم اعجاز الحق صاحب سامنے کھڑے ہیں. آپ ذرا بتائیے کیا میں نے آپ کو انکار کیا ہے؟ آپ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے, دیکھ لیجئے. جی میڈیا سن لے, یہ گواہی دے رہے ہیں میں نے کوئی انکار نہیں کیا.